فرما رہے تھے۔ گرامی قدر حضرات، میں چند اشعار انشاءاللہ پڑھوں گا، ایک ربائی کے، اس کے بعد ہمارے علاقہ کی مشہور و معروف آواز مداح سرور کونین اندلیب چمنستان رسالت جناب محترم محمد فاروق عطاری قادری صاحب انشاءاللہ آپ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ مائک پر تشریف لائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و محبت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ بڑی خوبصورت ربائی میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ اشعار بولے تھے۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ کا عظیم معجزہ یہ ہے کہ جب بھی میرے کریم آقا کو کہیں پہ جس بھی اپنے غلام کی ضرورت پڑتی ہے میرے آقا اسی کو طلب فرماتے ہیں۔ کہیں پہ میدان خیبر سجانا چاہا تو میرے کریم آقا نے حضرت مولا کائنات کو وہاں پر طلب فرمایا، کہیں پہ حضرت عمر فاروق کو طلب فرمایا، کہیں پہ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے یاد کیا، کہیں پہ عثمان غنی کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کی ضرورت کب پیش آئی؟ جب میرے کریم آقا کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کفار نے کی تو میرے کریم آقا نے اس دور کے اندر اس وقت اپنے پیارے غلام اپنے ثنا خان کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ حسان تو مجھ کو میری نعت سنا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی لگاتار 5 پشتیں آپ کی لگاتار شاعر ہوئی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت آپ کے گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کئی سال تک آپ کے گھرانے کے لکھے ہوئے اشعار خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکے رہتے، کسی کو جرت نہ ہوتی تھی کہ آپ کے مقابلے میں اشعار لکھ کے پیش کیے جائیں، آپ کے سامنے لائے جائیں۔ گرامی قدر حضرات، اب میرے کریم آقا نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حکم فرمایا تو مجھ کو میری نعت سنا۔ بندہ نواز عالم اس وقت جو ذکر آتا ہے کتابوں میں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 120 سال تھی۔ حسان واحد ثنا خان ہے جس کو میرے کریم آقا نے اپنے دستے مبارک سے پکڑ کر ممبر بچھوایا، ممبر پر بٹھا کے کہا حسان مجھ کو میری نعت سنا۔ حسان وہ ثنا خان ہیں کہ جنہوں نے بے شمار ممالک کا سفر کیا ہوا تھا۔ حسان وہ ثنا خان تھے کہ جنہوں نے بادشاہوں سے وزیروں سے ملاقات کر رکھی تھی۔ حسان وہ ثنا خان تھے جو تورات کا علم رکھنے والے، زبور کا علم رکھنے والے، انجیل کا علم رکھنے والوں سے ملاقاتیں کی۔ جب کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا حسان مجھ کو میری نعت سنا۔ اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی زلف عنبری کو دیکھا، آقا کے علم نشرہ کے سینے کو دیکھا، حضور کے پیارے پیارے مدینے کو دیکھا۔ حسان تڑپ کے بولتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں آپ کی ثنا خانی کیا کروں گا؟ آقا میں نے آج تک آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت تڑپ کے بولتے ہیں آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے خود چاہا ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کر دیا ہے۔ اسی ربائی کا ترجمہ ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے، علامہ صاحب بلغ العلا بکمالہ، شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے، دل میں خیال آیا بڑے بڑے حضور کے ثنا خان گزرے ہیں، اے سعدی تو بھی سرکار کی بارگاہ میں کچھ بول۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولنے لگے، کہنے لگے آقا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب 3 جملے آپ کے مکمل ہوتے ہیں، 3 مصرے آپ پڑھتے ہیں۔ اب چوتھا جو جملہ ہے وہ آپ کی زبان پہ آ نہیں رہا۔ اسی کشمکش میں حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ کی تعالی علیہ کی آنکھ لگ جاتی ہے، ادھر سے آنکھ لگتی ہے، طیبہ کے والی کی سواری مدینہ سے چل پڑتی ہے، سعدی کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے۔ میرے کریم آقا سعدی کی خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں سعدی بتا آج تو ہمیں یاد کر رہا تھا؟ جی آقا میں یاد کر رہا تھا۔ سعدی بتا کیسے یاد کیا؟ عرض کی آقا میں نے نعت لکھی ہے، آج نعت لکھی ہے۔ آقا وہ میں نعت پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا فرمانے لگے سعدی کون سی نعت لکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا بلغ العلا بکمالہ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ۔
یہ میرے کریم آقا کی بڑی مقبول ربائی ہے. اگر تجھے مزہ آئے تو دل سے کہہ سبحان اللہ. آقا بلغل اولا بکمالہی کشفت تجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی. ساتھی آگے بول. بولتا کیوں نہیں؟ عرض کی آقا آگے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہوں. یہ میں بھی بولوں گا آپ بھی بولیں گے. میرے کریم آقا نے فرمایا ساتھی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا صلو علیہ. ساتھی تو یہ کیوں نہیں پڑھتا صلو علیہ وآلہ. گرامی قدر حضرات کہیں پہ پیر مہر علی شاہ صاحب تڑپ کے بول اٹھے. کہنے لگے اج سکھ میں تراندی ودیری ہے کیوں دلڑی اوداس گنیری ہے لولو وچ شوق چگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں او رات سہانی چن ورگی مٹی خواب تے او امراوادی کی تکے اچانک میں آسی اتی کو سرا من طلاتی واللیل دجا من وبرتی وسکر تو ہونا من نظرتی. اج نینا دیا فوجا سر دڑیاں او دی ہاتھ مہار زوانی ہے او دی دو جگ تے سلطانی ہے ایتھے گم اکلے انسانی ہے کالی ظلم تے اکھ مستانی ہے. مخمور اکھی ہن مد بریاں مخمور اکھی ہن مد بریاں اور بے عجب نے عجب کام کیا کہ حد کر دی گنجائش تلقی سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا ہاں مگر خود کو دکھانے کے لیے آگے تصویر محمد آگے تصویر محمد کر دی. کیسی صورت کہ جلوہ دور نظر آتا ہے پاس اور دور نظر آتا ہے. جس وقت تصور میں محمد کی صورت کو لاتا ہوں تو نور ہی نور نظر آتا. جس وقت تصور میں محمد کی صورت کو لاتا ہوں تو نور ہی نور نظر آتا ہے. اس صورت نو میں جانا تھا ہاں میاں سانسی والا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آکھاں تے میں رب سچے دی برہان آکھاں اینو اکھیاں دا میں چین آکھاں. گرامی قدر حضرات ہر اسٹیج پہ یہی ترجمانی ہو رہی ہے. سرکار جیا سونا آیا ہے نہ ہونا ہے. کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے یہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے یہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. کوئی بولا تو کہنے لگا سرکار کے حسن کی بات ہو رہی ہے سرکار کے کمالات کی بات ہو رہی ہے. سرکار جیا سونا آیا ہے نہ اونا ہے. سرکار جیا سونا آیا ہے نہ اونا ہے. حضرت حسان بن ثابت بولے وآسانو من کلم ترکتو آئینی واجملو من کلم تالی دنس. بس اسی اشعار کے اوپر سب نے ترجمانی کی. اسی شعر کی سب نے ترجمانی کی. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. پنجابی کا شاعر بولا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویکھ کے چند شرم آوے جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے جے او جاوے سیر کرن تے سارا گلشن سیس نواوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو جگ وچ کدھر وی نظر نہ آوے. پھر مینوں کہن دیو ساری دنیا دے کمال ایک پاسے آقا دے زلف دوال حسنین دے نانے دی زلف دوال ایک پاسے تیبہ والے موما یا ایک سونا تو لگنے دوجہ پھر بھی تو مایا. اسی کریم آقا کی بارگاہ میں سناخان مصطفیٰ مداح سرور کونین جناب محترم قاری محمد فاروق عطاری قادری صاحب حاضری پیش کریں گے. محبت کے ساتھ نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ایڈا ٹھیلا مجمع نہیں چاہیے. محبت نال ذوق نال بولو. گرمی ویسے ہی
گرمی لگ رہی ہے، سردی ویسے ہی ختم ہو گئی ہے تے سرکار دا عشق جدو اندر آ جاندا نا سردیوں جاندی لبڑی نہیں انشاءاللہ چادراں دیاں بکلاں لے جان گیاں میرے تو بعد بھی بڑے بڑے انشاءاللہ شناخان مصطفیٰ بھی اور علماء کرام انشاءاللہ اپنی اپنی حاضری پیش کرن گے تساں محبت نال اپنے ہاتھ انج باہر کڈنے نے انج ہاتھ باہر کڈ کے سرکار دے نام تے او ہاتھ اللہ نو بڑے چنگے لگدے نے جڑے سرکار دے نام تے بلند ہون نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ لہرا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سیدی مرشدی من صف نبیًا فقتلوہ من صف نبیًا من صف نبیًا سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جناب قاری محترم محمد فاروق عطاری قادری صاحب